اب 300 پاکستانی شہید ہو گئے، نہ سوشل میڈیا پہ کوحرام بجا، نہ ہی مین اسٹریم میڈیا کے اوپر اس کی کوئی بہت زیادہ باز گشت سنائی دی گئی۔ یہ پہلی دفعہ پاکستانی اس طرح سے جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوئے۔ تقریباً تعداد بہت زیادہ بڑی، اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے۔ تقریباً 300 کے قریب یہ پاکستانی ہیں۔ اس سے پہلے 17 پاکستانی اس طرح سے جاں بحق ہوئے ہیں۔ مختلف وقتوں کے اندر مختلف خبریں آتی رہیں گے۔ پاکستانی جو تھے وہ لیبیا سے اٹلی جانے کی کوشش کر رہے تھے، شہید ہو گئے۔ اس طرح سے لوگ مختلف طریقے سے ڈنکی مار رہے ہوتے ہیں، ایران کے راستے جا رہے ہوتے ہیں، ایرانی فورسز کے ہاتھوں شہید ہوتے ہیں، ٹرکش بارڈر کے اوپر جا کے ان کے اوپر تشدد ہوتا ہے، لوگ اغوا ہوتے ہیں۔ بہرحال مختلف چیزیں ہیں، لیکن سوچنے کی بات یہ کہ پاکستانی اتنی بڑی تعداد کے اندر بائی ہک یا بائی کروک وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان سے باہر نکلا جائے۔ اب جس طرح سے جیریز کی سروس ہے اسپین کی اور دیگر ممالک کی، جیریز کے آپ آؤٹ لیٹس کے اوپر جائیں جو ان کی سروسز ہے، وہاں پہ آپ کو اتنی بڑی لائنیں ملیں گی جیسے آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پہ کوئی سیلانی کا یا جے ڈی سی کا کوئی دسترخوان وغیرہ لگا ہوا ہے۔ دوسری چیز، امریکہ کے جو وزٹ ویزے ہیں اس کی ڈیٹس اگلے سال تک کی نہیں آ پا رہی ہیں۔ مطلب وزٹ ویزا کے لیے اتنا پاکستانیوں کے اوپر بس یہ ایک سوار ہوا ہوا ہے کہ جی پاکستان سے کسی نہ کسی طریقے سے نکلا جائے، اور شاید ان کی جو نکلنے کی اپروچ ہے یا بھاگنے کی پاکستان سے وہ غلط بھی نہیں ہے، کیونکہ ملکی حالات اس طرح سے ہو گئے۔ ملکی حالات ایسے کیوں ہوئے؟ اس کی بہت بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے جو ڈیسیجن میکنگ پہ بیٹھے ہیں وہ سارے نالائق اور نکمے بیٹھے ہیں، اور آج سے نہیں بیٹھے ہوئے، برسوں سے بیٹھ رہے۔ تو الٹیمیٹلی اگر اسی طرح سے کوٹا سسٹم لگا رہا، جو مختلف لوگ ہیں جن کی چپڑاسی کی نوکری ہوتی ہے، اگر ان کو کوٹے کی بنیاد کے اوپر ڈائریکٹر، ڈیپٹی ڈائریکٹر لگایا جاتا رہا، جن کی صلاحیتیں کچھ نہیں اور ان کو وزیر خارجہ لگایا جاتا رہا، تو پاکستان کے نتائج کچھ اسی طرح سے نکلیں گے۔ جس طرح سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ جاپان کے اندر ملینز آف جابس نکلنے والی ہیں، لیکن اگر پاکستان کی ڈپلومیٹک ریلیشن ان کے ساتھ بہتر ہو تو پاکستانی اس طرح سے کشتیوں کے اندر جاتے ہوئے جاں بحق نہ ہو، بلکہ بہتر اور ایک کہہ لیں کہ جی تھوڑے عزت والے طریقے سے بیرون ملک جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنی کمائی کر سکیں اور پاکستان جو ہے وہ ریمیٹنس بھیج سکیں۔ اسٹڈی ویزا کے اوپر جس طرح کے معاملات ہیں، لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ یار یہاں سے نکلا جائے۔ جس طرح سے آپ کو بتایا کہ جیریز کے اوپر اور دیگر وی ایف ایس کے اوپر آپ اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی ہیں۔ پرتگال کی ایمبیسی آپ کو اپوائنٹمنٹ نہیں دے پا رہی ہے، اتنی ای میلز ان کو جا رہی ہے، انہوں نے بھی سسٹم کر دیا کہ جی اب اس سے زیادہ ای میلز ہم ریسیو نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میل بھیج رہے ہیں اور آپ کی ای میل اس پہ لکھا ہوا رہا ہے کہ جی کسی وجہ سے جا نہیں سکیے، تو پھر آپ اگلے دن ای میل بھیجنے کے لیے کوشش کر لیں۔ آپ ای میل بھیجیں گے، ان کو بہتر لگے گا تو وہ اپوائنٹمنٹ دیں گے۔ بڑا ایک کریز مچا ہوا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جی جتنے نکمے، نالائق، کمینے، کمزر قسم کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیا ڈیسیجن میکنگ کریں گے جن کو صرف اور صرف نوٹ گننے اور انہوں نے جتنی بھرتیاں کرنی ہیں وہ سیاسی کرنی ہیں۔ تو بہرحال اس کا نقصان پاکستان کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ عام پاکستانی جاتا ہے اور وہ کشتیوں کے اندر ڈوب کے مر رہا ہے، کسی جگہ پہ ایرانی فورسز کے ہاتھوں گولیاں کھا رہا ہے، ٹرکش سیکورٹی فورسز کا تشدد برداشت کر رہا ہے۔ یہ تمام کی تمام خبریں اور میرے خیال میں ہمارے لیے لمحہ فکریہ، اور میں ان سے بھی کہتا ہوں جن کے بچے یہاں پہ گریجویشن کر رہے ہیں اس کے باوجود ان کو نوکری مل رہی نہیں ہے، پھر وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جی کسی نہ کسی طریقے سے بچوں کو باہر بھیجا جائے، اور وہ لوگ غلط نہیں ہیں۔ ملکی حالات کچھ اس طرح سے ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے سرکاری افسران بھی ہیں جو کہ رشوت خوری نہیں کرتے، وہ بھی آئے کہہ رہے ہوتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے ویزا لگے اور پاکستان سے باہر نکلا جائے۔ میرے خیال میں ہمیں جتنے پاکستانیوں نے تو عام پاکستانیوں نے تو بڑی حب الوطنی کر لی۔ میرے خیال میں اب جو اعلیٰ حکام ہیں، جو ادارے ہیں، وہ بھی تھوڑا سا حب الوطنی کا ثبوت دیں اور پاکستانیوں کے لیے یا تو کہہ لیں کہ جی وزیر خارجہ جو صاحب ہیں، صاحبہ ہیں، وہ بھی کسی ایک مناسب سی ملک کے ساتھ ایک اگر بات کر لیں، اور جس طرح سے اگر وہاں سے کوئی کہہ لیں کہ جی ان کو مین پاور درکار ہے اور پاکستان کو پرووائڈ کر سکے، تو یہ جو غریبوں کے بچے جا رہے ہیں نا، جو ایجنٹوں کو پہلے لاکھوں روپے دیتے ہیں، کچھ فراڈ کر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ ان کو کشتیوں میں بٹھا کے ڈبوا دیتے ہیں، کچھ فورسز کے آگے ان کو ڈال دیتے ہیں غیر ملکی اور وہ ان کے ہاتھوں شہید ہو جاتے ہیں۔ تو بہرحال بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں، اور سوچیں کہ آخر اس چیز کی وجہ کیا اور اس دلدل سے پاکستان آخر نکلے گا کیسے، اور ان تمام چیزوں کا ذمہ دار کون ہے۔